اس جلسے میں آنے کا مقصد حل ہونا چاہیے، اور میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں جو تمہارے گھر سے چلے گئے میرے پیارو کندرکی کے غیور مسلمانوں، یہ مت سمجھنا کہ ان سے تمہارے رابطے ختم ہو گئے، قسم خدا کی ان کا رابطہ تم سے اور تمہارا رابطہ ان سے صبح قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ جی جی واہ واہ ماشاءاللہ سرکار بے شک وہ پڑا پڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہیں خبر نہیں، مال پہ بالکل پنجے جمائے بیٹھ گئے ماں باپ کے، کوئی دعائے مغفرت کا انتظام نہیں۔ 40ویں تک تو بڑے شوق سے اور 40واں ہوا، 40واں ختم ہوا، اس کے بعد ہم انہیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے۔ اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے 40ویں میں 72 بھوگ کرتا، 72 بھوگ کا انتظام، ڈرائی فروٹ بھی ہونے چاہیے، لگا ہوا پان بھی ہونا چاہیے، چھالی بھی، سنترے بھی، دنیا کا کوئی سا پھل ایسا نہیں ہوگا جو وہاں اس کی مرنے کے بعد فاتحہ میں نہ۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی اولاد سے پوچھ، اگر یہی ڈرائی فروٹ اگر تو اس کی زندگی میں دے دیتا تو، توجہ ہے میں کیا کہنے والا ہوں، اگر یہی جو دنیا بھر کے کندرکی کے ہر کونے سے ڈھونڈ کے جو پھل لے کے آیا ہے ان کی زندگی میں کھلا دیتا، قسم خدا کی وہ کتنی دعائیں دیں۔ زندگی میں تو نے ایک پھل نہیں دیا، مرنے کے بعد تمام مالداروں میں بانٹ دیا، دیگے کی دیگے بانٹ دی، بریانی کی بریانی تو نے لٹا دی، اور بریانی کھلائی بھی کسے؟ جو جن کے اکاؤنٹ سوئزرلینڈ میں، سوئس بینک میں، انہیں بریانی کھلائی۔ ارے ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو نے کچھ بنایا ہے، اگر تو اپنے مرحوم کے نام پر کسی کو کھلانا چاہتا ہے تو اس کا پہلا حقدار غریب ہے۔ غریب ہے۔ کندرکی والوں ذرا یہ بتاؤ کہ 40ویں کی محفل ہو، 10ویں کی ہو یا 20ویں کی، کون سا ایسا گھر ہے کہ جس میں اللہ اکبر کبیرہ جو غریب کی دعوت ہوتی ہے؟ بلکہ اس کے موبائل میں نمبر جتنے فیڈ ہیں سب ایسے لوگوں کے ہیں جو پردان ہوگا یا چیئرمین ہوگا یا چیئرمین کے پاس بیٹھنے والا ہوگا۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ تجھے کوئی غریب نہیں دکھتا، اس کے ایصال ثواب کی فاتحہ کرانے والا ہے، اسے کھلانے والا ہے، کیا تجھے کوئی غریب نہیں دکھتا؟ تو یہ کہے گا ارے بھائی آپ دنیا میں غریب بچے ہی کا، دنیا میں اب اسے غریب نہیں دکھ رہے۔ شتر مرغ ریت کے اندر منہ ڈال کے کہتا ہے طوفان نہیں آ رہا، طوفان نہیں آ رہا۔ ارے نادان تجھے غریب دکھے گا کیسے؟ تیری بیٹھکیں تو چیئرمین کے پھاٹک میں ہے، تیری چیئرمین ہے تو سانسدوں کے پاس ہے، تیری چیئرمین ہے تو بلڈنگ بنانے والوں کے پاس ہے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تو محلے کے غریب بھی دیکھ سکے۔ ہماری بیٹھکیں ہی نہیں ہیں غریبوں میں تو ہمیں غریب دکھے کہاں؟ بتائیے بتائیے۔ ہمارے گھر میں اللہ اکبر کبیرہ ہر محلے میں ایک نہ ایک ایسا ہوتا ہے جو یقیناً اگرچہ اپنی عزت کی خاطر وہ تم سے نہیں کہتا، عزت کی خاطر نہیں کہتا تم سے، وہ انتظار کرتا ہے کاش اللہ اس کے دل میں ڈال دے اور میرے گھر میں یہ 1 مہینے کا راشن پہنچا دے، لیکن اتنی زبان بھی نہیں، اتنی سخت بھی نہیں، اتنی ہمت بھی نہیں۔ وہ غربت تو ہے لیکن حیا کے اندر بند ہے، حیا نے پیروں میں بیڑیاں لگا دی ہیں، اس کی زبان نہیں کھلتی یہ کہہ سکے اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے ایک ہم ہیں اور ایک وہ 14 صدی پہلے فاروق اعظم تھے کہ وہ پوری آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے، رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ ہر غریب کے گھر میں راشن نہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم چاروں طرف سے مالداروں میں بیٹھے ہوئے گھر گئے ہیں، ہمیں آنکھ کے نیچے کا غریب دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مہینے تک ہم نے فریجوں میں مال سامان کے رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اگر حالت تو یہ ہوتی ہے کہ مال غریب کو نہیں دے گا چاہے بھلے سے سڑا لے۔ بقرعید آتی ہے اتنا بہت سارا پھینک دیتے ہیں لیکن کسی کے غریب کے گھر نہیں دیتے۔ میرے پیارو ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی، اور کم سے کم ایسے موقع پہ تو رکھو، انہیں یاد تو رکھو جس موقع پر یقیناً اسے ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی فاتحہ کریں، میں نہیں کہتا کہ کسی مالدار کو بلاؤ کہ مت بلاؤ، لیکن اگر بلانا ہی ہے تم نے نیت کر لیے مالداروں کو بلائیں گے، لیکن ایک خانہ غریبوں کے لیے بھی رکھا کرو۔ ایک خانہ کہہ رہا ہوں، کھانا نہیں، ایک خانہ غریبوں کے لیے بھی رکھا کرو۔
کہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے تمہارے ہی سبب سے اللہ رب العزت اس کے گھر میں جو ہے روشنی کا انتظام کر دے اور غلے اور راشن کا انتظام کر دے. تو میرے پیارو وہ جو لیٹا ہوا ہے وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ تمہاری دعائے مغفرت کا انتظار کرتا ہے. لیکن کسے پتا پتا کیسے چلے؟ میں آپ کو مثال دوں گا، آپ کو ان کی تڑپ کا اندازہ ہوگا. اگر مثال کے طور پر فور ایگزامپل اگر آپ کو پیاس لگے اور شدت کی پیاس ہو، آپ کیا کہو گے؟ آپ اپنے بچے سے کہو گے بیٹا پانی لے کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ، شدت کی پیاس ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، اپنے بچے سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. اب بچے نے کیا کیا؟ گلاس اٹھایا لیکن کھیل میں لگ گیا. اب پیاس کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، بچہ پانی لانا بھول گیا. پورے گھر میں تم نے ادھم مچا دیا، بچے کو پیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پیاس برداشت نہیں ہوئی، تم انتظار کر رہے تھے. تو جب پیاس کی شدت میں پانی کے انتظار کا عالم یہ کہ گھر والوں سے بھڑ گئے، تمہاری تڑپ کا عالم یہ اللہ اکبر کبیرہ وہ قبرستان کے اندھیرے میں منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے اور وہاں سے انتظار کر رہا ہے تمہاری مغفرت کا. بتاؤ اس کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا؟ تمہارے گھر سے تمہارے والد چلے گئے، تمہاری والدہ چلی گئی، تمام لوگ جو بھی جانے والے تھے چلے گئے. میرے پیارو، دن میں 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکالو کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی. فجر کی نماز تمہیں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز تمہیں پڑھنی ہے، عصر و مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. کسی ایک نماز میں بھی اور موقع لگے تو پانچوں نماز میں ایک مرتبہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر کے یہ کہنے میں تمہارا کیا چلے جائے گا کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. تمہارا بھی کچھ نہیں جائے گا، اس کا کام چل جائے گا. اب اسے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کھا لے. ڈرائی فروٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو کھا لے. 20 40 بریانیوں کی دیگوں کی ضرورت نہیں، تو کھا لے، کھلا دے. اسے صرف دعائے مغفرت کی ضرورت ہے، اسے صرف دعائے مغفرت کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم اپنے اندر مزاج پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں معاشرے میں. اللہ اکبر کبیرہ. میں بولنے لگا ہوں، بات آ گئی ہے. دیکھو میرے پیارو، آج مجھ سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا کہ حضرت آپ کے یہاں تو موت کا بڑا عجیب مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہم نے ایک جگہ گئے اور ہم نے دیکھا کہ ابھی اس کا دم نکلا، اس کا ابھی دم ہی نکلا تھا، 1 گھنٹہ ہوا تھا، کفن نہیں آیا. بریانی بنانے کے لیے دیگے آ گئی، بریانی بنانے کے لیے دیگے آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اسلام کے جس کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے، 14 صدیوں گزرنے کے بعد وہی لوگ اس پر اعتراض جتانے لگے. یہ ہے تمہارا اسلام؟ اب اگر یہ والی باتیں کر دے، قاری انتظار صاحب قبلہ باتیں کر دے، مولانا شفیع صاحب، لگتا ہے وہ والے ہو گئے. بولے ایصال ثواب کو منع کر رہے ہیں، ایصال ثواب کو منع نہیں کر رہے ہیں. قسم خدا کی، وہ جو اس کی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جو بیماری میں لگے، 3 سال میں 3 لاکھ روپے بیماری میں لگے، 50,000 1 لاکھ روپیہ اسی دن ختم. جس دن وہ ختم ہوا اسی دن تم نے بریانی کی دیگوں میں لگا دیا. اور سماج ہمارا اتنا مکار، معاشرہ اتنا مکار کہ اگر اس نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے ایک آدمی کو بھی کھانا نہیں کھلایا مرنے والے دن، تو یہ سماج اسے بیٹھنے نہیں دیتا. چوراہوں پر بیٹھ کر کے برائیاں کرتا ہے کہ ارے اپنے باپ کا کیسا بیٹا ہے، کیسا انسان ہے، یہ دیکھو کیسا انسان ہے. اپنے باپ کا حق بھی ادا نہ کر پایا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باپ پر حق نہیں بلکہ باپ کا حق ماننا ہے. یہ بریانی کی دیگے مرنے والے دن قسم خدا کی جو تم بناتے ہو، اسلام میں اس کا کوئی رواج نہیں. میں بڑے مجمع میں بول رہا ہوں، اسٹیج والے یہ علماء اکرام بیٹھے، اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کریں کھڑا ہاتھ کر کے. جی اور اب آپ ہاتھ کھڑا کرو کہ بتاؤ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ بولے بہت سے کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں. میرے پیارو، یہ مزاج ختم کرو. قسم خدا کی اچھا میسج نہیں جا رہا، اچھا میسج نہیں جا رہا. ارے ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لے. ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابو بکر کا چہرہ دیکھتے، عثمان کی سخاوت دیکھتے، صدیق کی صداقت دیکھتے، عمر فاروق کی عدالت دیکھتے، مولا علی کی شجاعت
دیکھتے, اللہ اکبر کبیرہ کربلا والوں کی شہادت دیکھتے اور کلمہ پڑھ لیتے. بے شک سبحان اللہ.